بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے اتحاد امت، کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے شیخ اور مربی حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 4 اصول وہ بیان کیے ہیں۔ اگر ان 4 اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ مختصر طور پہ میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچا جائے۔ اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے، اللہ کی توحید سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ سب سے بڑے جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، تو توحید تو خوب بیان کی جائے، لیکن توحید کی آڑ میں بعض حضرات جو ہے وہ بزرگوں کی توہین کر دیتے ہیں، اسلاف کی، اکابرین کی توہین کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ توحید بیان کرے لیکن اسلاف اور بزرگان دین کی توہین ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے، دوسرا اصول حضرت نے یہ بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان جو ہے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرک کرنے لگ جائے تو اس سے شریعت روکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرک کرنے لگ جانا، یہ جو ہے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ تحقیق کی آڑ میں جو ہے وہ خود رائی سے بچا جائے۔ تحقیق کرنا ایک عالم کا کام ہوتا ہے، غیر عالم کا نہیں ہوتا۔ تو علماء کو تحقیق تو کرنی چاہیے، لیکن تحقیق کی آڑ میں خود رائی اور اپنے رائے کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھنا، اس سے بچا جائے، کیونکہ رائے کا اختلاف تو امت میں صحابہ کے دور سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اجتہادی اور فروعی مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف رہا، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس میں تحقیق سے تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تحقیق کی آڑ میں بندہ خودرائی قائم کر لے تو یہ اچھی بات نہیں۔ خودرائی سے بچنا چاہیے کہ اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے، دوسری کی رائے کو بالکل ہی وہ کچھ نہ سمجھے۔ نمبر 4 اور آخری بات جو حضرت والا ارشاد فرماتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو تقابلی انداز میں پیش نہ کیا جائے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو تو اس کا دوسرے شعبے سے تقابل نہ کیا جائے۔ دین کے سارے شعبے اپنے ہیں، کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی جہاد کا کام کر رہا ہے، کوئی تصنیف کا کام کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے پڑھا رہے، تدریس کا کام کر رہا ہے، کوئی اور دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ اس کو تقابلی انداز میں نہ پیش کیا جائے کہ بس میں جو کام کر رہا ہوں یہی سب کچھ ہے، یہ باقی جو کر رہے ہیں یہ تو ویسی ہیں، فضول ہے۔ اس قسم کے جملوں سے احتراز کیا جائے۔ اگر ان 4 اصولوں پر آج تمام مسلمان جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امت میں جو انتشار ہے، اختلاف ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے اتحاد امت، کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد
اور اتفاق